أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ سبق نمبر 1 میں ہم نے یہ اسٹڈی کیا تھا کہ کلمہ کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف یہ کیا ہوتا ہے، ان کی ڈیفینیشن تھوڑی سی ہم نے اسٹڈی کی تھی. آج دوسرے لیسن کے اندر ہم اسم کو پراپرلی اسٹڈی کریں گے کہ اسم کیا ہوتا ہے. جیسے کہ سبق نمبر 1 میں ہم نے بات کی، اسم ایسا لفظ ہوتا ہے جس کا کوئی میننگ ہوتا ہے، جس کا کوئی معنی ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی وقت کا تعین نہیں ہوتا، مینس کوئی ٹائم فریم جو ہے وہ یہاں پہ ایکسپلین نہیں کیا جاتا، وہ فعل میں ہوتا ہے. تو اسم ہم کہہ سکتے ہیں کسی کا نام، کسی شخص کا نام، کسی جگہ کا نام، کسی کام کا نام، یہ سارے جتنی کیٹیگریز ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری اسم میں ہی آتی ہے. جیسے ہم پارٹ آف اسپیچ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک ناؤن ہوتا ہے جس کو ہم ایز اے اسم بھی ڈیل کرتے ہیں، پھر ایک پرو ناؤن ہوتا ہے جو کہ اسم کی جگہ پہ آتا ہے. مینس جب ہم کوئی ایسے لکھ رہے ہیں، کوئی پیراگراف لکھ رہے ہیں تو فرسٹ پلیس پہ ہم کسی کا نام مینشن کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب بھی اس کا ذکر ہوتا ہے تو ہم اس میں پروناؤن یوز کرتے ہیں. ایگزیکٹلی وہی چیز جو ہے وہ عربک میں بھی ہوتی ہے، کہ وہی چیز جو ہے جیسے ہم وہاں پہ یوز کرتے ہیں یہاں پہ بھی پروناؤنز ہوتے ہیں جن کو ضمائر بولا جاتا ہے، اور وہ ضمائر جو ہے وہ بھی اسم کی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو مینلی تو ہمارے پاس 3 کیٹیگریز ہیں کلمہ کی، اسم، فعل اور حرف. اب ان میں فردر جو ہے وہ سب کیٹیگریز بھی ان کی ہوتی ہیں. تو اسم کے اندر ہم بات کریں گے ضمائر کی بھی، ضمائر جو آتے ہیں وہ بھی اسم میں آتے ہیں. اسی طرح سے کچھ ایسے ورڈز جو کہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں جس کو اسم اشارہ بولا جاتا ہے، وہ بھی اسم کی کیٹیگری میں آئیں گے. اسی طرح سے کسی ایکشن کا نام مینز نیم آف ایکشن، کسی کام کا نام جس کو مصدر بولا جاتا ہے وہ بھی اسم کی کیٹیگری میں آئیں گے. تو یہ مینلی کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم بہت آسانی سے پک کر سکتے ہیں. قرآن پاک میں جہاں پہ بھی کوئی پروناؤن یوز ہوا ہے، مینز ہم کہہ سکتے ہیں جیسے ہم انگلش میں بات کرتے ہیں تو ہی، شی، اٹ، یو، آئی، می، یہ سارے جو ہیں پروناؤنز ہوتے ہیں. اسی طرح سے عربک میں بھی استعمال ہوتے ہیں. فردر نیکسٹ لیکچرز میں انشاءاللہ ہم اس کو بھی ڈیٹیل سے سمجھ لیں گے. اسی طرح سے اگر کہیں اشارہ یوز ہو رہا ہے، کسی چیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ بھی وہ بھی اسم کی کیٹیگری میں آئے گا. اسی طرح کسی نام کا ایکشن ہے، مینز جیسے ہم کہتے ہیں ایک ہوتا ہے کھانا کھایا. کھانا کھایا مین پاس میں کھانا کھایا تھا، کھانا کھا رہا ہے ابھی کھانا کھا رہا ہے کوئی. کھانا کھائیں گے مینز فیوچر میں کھائیں گے. بٹ ایک ہوتا ہے کھانا، اگر کوئی کہے کھانا تو کھانے میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس میں ٹائم کیا ہے، تو اٹ مینس کہ یہ نیم آف ایکشن ہے، کسی کام کا نام ہے، تو اس کو مصدر بولا جاتا ہے. تو اسم میں یہ فردر بہت سی چھوٹی سی کیٹیگریز ہیں جن کو ہم بائی دا ٹائم آہستہ آہستہ ان سب کو پڑھ لیں گے. اور اس کے ساتھ اسم کی پہچان کیا ہوتی ہے، ایک تو یہ چھوٹی سی چیزیں ہیں جن سے ہم آسانی سے قرآن پاک میں اسم کو ڈھونڈ سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ اسم ہے. دوسری کچھ اور ایسی پہچان ہے جو کہ ہمیشہ ایسے ہی رہتی ہیں، اور اگر ہم ان پوائنٹس کو یاد کر لیتے ہیں تو کبھی بھی ہم کنفیوز نہیں ہوں گے کہ یہ پتہ نہیں اسم ہے، فعل ہے کیا نہیں ہے. سب سے پہلی پہچان، اسم کی پہچان جو ہے، کلمہ کے شروع میں جو بھی لفظ آ رہا ہے اس کے شروع میں الف لام آ جاتا ہے. الف لام جیسے ہم قرآن پاک کے آغاز میں ہی دیکھتے ہیں الحمد، تو الحمد جو ہے اس میں الف لام کا جو ایڈیشن ہے اٹ مینس کہ یہ اسم ہے. اسی طرح سے ہم پڑھتے ہیں الناس، تو اس میں بھی ناس ایکچولی میں ورڈ ناس ہے، بٹ اس کے سٹارٹ میں الف لام کا ایڈیشن جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ اسم ہے. تو اس سے ہمیں کلیئرلی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اچھا اب یہ اسم کی بات کی جا رہی ہے. الف لام جب بھی کسی کلمہ کے اوپر کسی لفظ کے شروع میں آ جائے اٹ مینس کہ وہ اسم ہے. دوسری پہچان اس کی کیا ہے کہ کلمہ کے آخر میں تنوین ہوتی ہے. اب تنوین کیا ہوتی ہے؟ 2 زبر، 2 پیش، 2 زیر، ان کو ضمتین، فتحتین، کسرتین یہ بھی بولا جاتا ہے. تو اب جو بھی آپ کو آسان لگتا ہے آپ اس میں سمجھ سکتے ہیں. تو جس بھی لفظ کلمہ کے اینڈ کے اوپر تنوین آ جائے اٹ مینس کہ یہ اسم ہے. تو بہت آسان ہے پہچان کرنے کی. الف لام آ جائے تو اسم ہے،
تنوین آ جائے تو اس میں ایک اور چھوٹا سا رول یہاں پہ یاد رکھیں کہ تنوین اور الف لام کبھی بھی ایک ساتھ نہیں آتے. دونوں، اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس بات سے پریشان ہو جائے کہ او ہو ہم نے تو پڑھا تھا کہ الف لام اور تنوین آئیں گے، بٹ یہاں پہ تو جسٹ الف لام آ رہا ہے، تنوین تو آ نہیں رہی. جیسے ہم پڑھتے ہیں کتابن، اور اگر اس کے سٹارٹ میں الف لام آ جائے تو ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ الکتابو، تنوین اس کی ڈیزالو ہو جاتی ہے. تو یہ عربک کا ایک رول ہے کہ الف لام اور تنوین ایک ساتھ ایک کلمہ ایک لفظ کے اوپر نہیں آتے. اگر الف لام آ رہا ہے تو تنوین ڈیزالو ہو جائے گی اور وہ دو حرکت سے ایک حرکت رہ جائے گی. یہ رولز آپ کو نہیں بھولے گا انشاءاللہ. تھرڈ رول کیا ہے اس کا؟ تھرڈ پہچان کیا ہے اسم کی؟ وہ یہ ہے کہ کلمہ کے آخر میں گول تا آتی ہے. گول تا جیسے ہا ہوتی ہے، اسی طرح سے یہ جو لمبے والی الف با تا میں تا آتی ہے نا، اگر اس کو ہم دونوں سائڈ سے پکڑ کے ناٹ لگا دیں تو بالکل ویسے ہی تا بن جاتی ہے، گول تا، جس کو تائے مربوطہ یا تائے مدورہ بھی بولا جاتا ہے. فردر اس کو بھی ہم اسٹڈی کر لیں گے یہ کیا ہوتا ہے. تو گول تا اگر آ جاتی ہے اٹ مینس کہ یہ بھی اسم ہے. تین پہچان ہم نے دیکھی ہیں ابھی تک. شروع میں الف لام، آخر میں تنوین، یا آخر میں گول تا آ جائے، نوٹ والی تا آ جائے. ایک اور پہچان ہے جو آپ یاد رکھ سکتے ہیں، اینڈ میں الف اور بڑے والی تا، مینس جو لمبے والی تا ہوتی ہے الف با تا، وہ والی تھرڈ پلیس والی، وہ تا آ جائے تو بھی وہ اسم ہی ہوتا ہے. تو ٹوٹل 4 پہچان. نمبر 1 کلمہ کے شروع میں الف لام، نمبر 2 کلمہ کے آخر میں تنوین، نمبر 3 کلمہ کے آخر میں گول تا، اور نمبر 4 الف تا آ جائے. تو یہ 4 پہچان ہے اسم کی. کہیں پہ بھی قرآن پاک میں یہ آ جائیں ہمیں کلیئرلی پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ اب اس کی ٹرانسلیشن جو کرنی ہے وہ ہم نے اسم کے طور پہ کرنی ہے. اب یہاں پہ فعل کا کنسیڈر نہیں کیا جاتا، نہ ہی یہ حرف ہے. گرامر پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹرانسلیشن کو رٹا نہیں لگائیں، اب ہمیں پتا ہو کہاں کب کیا چیز کیسے ویریشن آ رہی ہے. تو قواعد کو، ان گرامیٹک رولز کو پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہے. تو اب یہ آپ کو نہیں بھولیں گے. دوسری چیز، آج کا دوسرا ٹاپک ہمارا کیا ہے؟ الف لام. ہم نے دیکھ لیا کہ کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جن کے سٹارٹ میں الف لام آتا ہے، مینز الف لام آ گیا تو اٹ مینز کہ یہ اسم ہے. اب اسم میں جب الف لام آ جاتا ہے تو ان الف لام والے حروف کی بھی 2 کیٹیگریز ہیں. الف لام آ گیا، کسی بھی حرف کے اوپر الف لام آ گیا، جیسے ابھی ہم نے بات کی الحمدو اور الناس، دونوں کو اگر آپ دیکھیں تو دونوں کو پرناؤنس کرنے میں تھوڑا سا چینج ہے نا. اگر ہم الحمدو پڑھ رہے ہیں تو اس میں لام کے اوپر جو ہے وہ کیا آ رہا ہے؟ ساکن. اور جب ہم الناس پڑھ رہے ہیں تو لام کی ساؤنڈ جو ہے وہ درمیان سے غائب ہو گئی ہے، اب لام کی ساؤنڈ جو ہے وہ نہیں آ رہی. تو اسی کی بنیاد پہ الف لام والے حروف جو ہیں وہ 2 کیٹیگریز میں ہوتے ہیں. پہلے جن کو حروف شمسیہ بولا جاتا ہے اور دوسرے جن کو حروف القمریہ بولا جاتا ہے. 2 حروف شمسیہ اور حروف القمریہ. اب حروف شمسیہ کون سے ہوتے ہیں؟ ایسے حروف جس میں لام کی آواز نہیں آتی. مینس جیسے ہم نے ابھی بات کی الناس، تو الناس میں لام کی آواز آ رہی ہے؟ بالکل بھی نہیں آ رہی. وہ لام کی آواز نہیں آ رہی تو اٹ مینس کہ یہ حروف شمسیہ ہیں. جیسے الشمس، الطالب، السما. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ الف لام کے بعد جو نیکسٹ حرف آتا ہے، جو نیکسٹ لیٹر آتا ہے، اس کے اوپر تشدید آ جاتی ہے. تو یہ بہت آسان انڈیکیشن ہوتا ہے کہ الف لام کے بعد اگر کسی حرف کے اوپر تشدید کا سائن ہمیں نظر آ رہا ہے اٹ مینس کہ اب یہ حروف شمسیہ ہے. دوسری کیٹیگری ہم نے کون سی پڑھی؟ حروف القمریہ. اس سے پہلے کچھ لیٹرز ہیں جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہو رہا، ویسے تو آہستہ آہستہ ویکیبلری ہماری اسٹرانگ ہوتی جاتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ایک آسان سا انڈیکیشن آپ کو بتا دیا ہے کہ جب بھی الف لام کے بعد والے حرف کے اوپر تشدید کا سائن آپ کو مل جائے اٹ مینس کہ یہ حروف شمسیہ ہے. کچھ لیٹرز بھی آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں، آپ ان کو بھی یاد رکھ سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ قرآن پاک سے ان کے الفاظ تلاش کر کے اپنی نوٹ بک میں ان کو کمپلیٹ کریں. اپنا ایک چارٹ کمپلیٹ کر لیں، پھر کبھی بھی آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگا. آپ جب ان کو بار بار پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہوتے جائیں گے. حروف القمریہ، دوسرے حروف الف لام کی بنیاد پہ جو 2 اقسام ہیں حروف کی، ان میں سے پہلی حروف شمسیہ،
दूसरी हरूफ कमरिया। हरूफ कमरिया कौन से होते हैं? ऐसे हरूफ जिसमें लाम की आवाज आती है। जैसे हमने बात की अलहमदु, तो उसमें लाम की आवाज हमें पता चल रहा है ना, लाम के ऊपर क्या होगा? साकिन हरकत आएगी। तो हरूफ शमसिया की पहचान क्या है? अलिफ लाम के बाद तशदीद आएगी नेक्स्ट लेटर के ऊपर, और हरूफुल कमरिया जो होंगे उनमें लाम के ऊपर जो है वो साकिन आ जाएगा, जिससे हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि ये जो हम वर्ड पढ़ रहे हैं ये हरूफुल कमरिया है। जैसे अल कम्र, अल किताब, अल मस्जिद, तो ये सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हरूफुल कमरिया होते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे लेटर्स जो हैं हरूफ तहज्जी में से, जो कि निकाल के अलग से कर दिए जाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि इन हरूफ से शुरू होने वाला कोई भी लफ्ज़ जो है वो हरूफुल कमरिया होगा। तो आप इनको भी याद कर लें। अब छोटा सा काम आपने क्या करना है, अपने पेज के ऊपर 2 कॉलम बनाएं। एक तरफ लिखें हरूफ शमसिया और दूसरी तरफ लिखें हरूफुल कमरिया। ठीक है, अब नीचे जो है आपके पास जितने लेटर्स आ रहे हैं हरूफ तहज्जी के, उनको लिखते जाएं और सामने कुरान पाक में से कोई भी उनका लफ्ज़ जो है जिससे वो लफ्ज़ स्टार्ट हो रहा है उसको लिखते जाएं। ठीक है, आपका एक चार्ट कंप्लीट हो जाएगा और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और बहुत दफ़ा आपकी जो है हमारे सामने अल्फाज होते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती। आसान सी पहचान क्या है? हरूफ शमसिया में अलिफ लाम के बाद तशदीद आती है और हरूफुल कमरिया में अलिफ लाम में लाम के ऊपर साकिन आता है। तो ये आपका छोटा सा काम है, आपका होमवर्क है, आप इसको ज़रूर करिएगा, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इस्म को स्टडी करना है अगर हमने, तो इस्म को पहचानने के लिए एक तो हमने वो फोर्थ उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली ना, कि फोर्थ इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं जिसके थ्रू हम इस्म को पहचान सकते हैं। अब इस्म को जब हम समझते हैं तो उसके 4 ऐसे पहलू हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। इस्म प्रॉपरली है क्या? नहव। अगर हम नहव का लफ्ज़ सुनते हैं तो नहव है इस्म का स्टडी करना, मीन्स इस्म की जितनी भी स्टडी होती है उसको नहव बोला जाता है। जब हम फेल को स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको सर्फ बोला जाता है। तो ये दोनों चीज़ों में आपने क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि हम इस्म को स्टडी कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम नहव अभी पढ़ रहे हैं। तो इस्म के 4 पहलू जो हैं वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जो उसका पहलू है जिसको हमें समझना है वो क्या है? वो है जिन्स, कि किसी की जिन्स क्या है, इंग्लिश में हम बोलते हैं जेंडर क्या है। तो ये इंग्लिश वाला और उर्दू वाला जो है वो अपने दिमाग से हमने थोड़ी देर के लिए निकाल देना है। इसको जस्ट हम अरबिक के लिहाज से समझेंगे। वो जो रूल्स इंग्लिश या उर्दू में इम्प्लीमेंट होते हैं वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। हाँ, हम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए उनसे चीज़ें रिलेट कर लेते हैं, बट वो एज इट इज़ यहाँ पे अप्लाई नहीं होते। तो जिन्स की 2 कैटेगरीज हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। उर्दू ग्रामर में हम सब ने पढ़ी हुई है, इंग्लिश में भी हम पढ़ते हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। तो यही हम इसमें भी देखेंगे कि इस्म जो है वो भी 2 तरह से होगा, जेंडर के एतबार से, जिन्स के एतबार से। या तो वो मुज़क्किर होगा या वो मुअन्नस होगा। कैसे पता चलेगा कि मुज़क्कर है या मुअन्नस है? इसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर्स का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है वुसत। पहला पहलू कौन सा है? पहली चीज़ हमें क्या मालूम होनी चाहिए किसी भी लफ्ज़ के बारे में, कि उसकी जिन्स क्या है, दूसरा उसकी वुसत क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है। उसमें 2 चीज़ें आती हैं, मारिफा और नकीरा। मारिफा और नकीरा क्या है? इंग्लिश में सिंपली अगर हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, तो वो मारिफा और नकीरा है। दोनों से हमें पता चल जाता है कि कब इस्म जो है वो मारिफा है और कब इस्म जो है वो नकीरा है। तो हम उसकी वुसत भी जान लेंगे। पहली चीज़ हमने जिन्स को जान लिया, दूसरी चीज़ हमने वुसत को जान लिया, थर्ड चीज़ अदद, नंबर, उसका क्या नंबर है। जैसे हम इंग्लिश में बात करते हैं सिंगुलर है या प्लूरल है, इसी तरह से अरबिक में भी टर्म्स जो इस्तेमाल की जाती हैं वो 3 हैं। इंग्लिश उर्दू में तो हम 2 ही बात करते हैं, वाहिद है या जमा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। बट जब हम अरबिक की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 चीज़ें आती हैं, वाहिद, मुसन्ना या मुसन्ना को तस्निया भी बोल सकते हैं आप, और थर्ड इज जमा। तो क्या हुआ? सिंगुलर, प्लूरल, और दरमियान में क्या आया जिसको हम ड्यूल भी बोल सकते हैं। तो 3 आते हैं अरबिक के लिहाज से, वाहिद, मुसन्ना या तस्निया और जमा। तो ये तीनों अंदाज से हमने इस्म को पहचानना होता है कि कब यहाँ पे किसी एक पर्सन की बात की जा रही है, कब यहाँ पे किसी बहुत ज़्यादा चीज़ों की बात की जा रही है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा?
اس کے لیے پھر ہمیں اسم کو عدد کے اعتبار سے جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ فورتھ پہلو جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اعراب۔ اعراب کیا ہوتا ہے؟ جب ہم اردو میں بات کرتے ہیں کہ زید نے حامد کو مارا، یا ہم بات کرتے ہیں حامد نے زید کو مارا، تو یہاں پہ جو نے آیا، کی آیا، کو آیا، یہ سارے ایسے لیٹرز ہوتے ہیں جو ہمیں سینٹینس کو بنانے میں اور اس کو سمجھنے میں آسانی کرتے ہیں کہ کام کرنے والا کون ہے، کام کس پہ کیا جا رہا ہے اور اس کے ریلیشن میں کیا ہے۔ جہاں ہم یہ کہیں کہ زید حامد کے دوست کے ساتھ مسجد میں گیا، تو دوست کے ساتھ مسجد میں گیا، وہ تو ہمیں اردو میں تو ایسے سمجھ آ جاتا ہے، انگلش میں بھی سمجھ آ جاتا ہے، بٹ عربک میں یہ ہوتا ہے کہ عربک میں یہ پریپوزیشن والا کوئی سین نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ پریپوزیشن ہے تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا، یہ چیز ہمیں اعراب سے پتہ چلتی ہے۔ اب آج تک ہم جو سمجھتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں اپنے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ میں، وہاں پہ ہم نے اعراب کو کیا سمجھا تھا کہ اگر ہمیں سوال آتا تھا پیپرز کے اندر کہ ان حروف کے اوپر اعراب لگائے، تو ہم کیا کرتے تھے؟ ان سب کے اوپر جو حرکات لگاتے تھے ان کو اعراب بول دیتے تھے۔ تو یہ ڈفرنس ہے۔ اعراب آخری حرکت کو بولا جاتا ہے، کسی بھی لفظ کی جو آخری حرکت ہوتی ہے وہ کیا ہے، وہ میٹر کرتی ہے اور وہ اعراب کو ڈیفائن کرتی ہے۔ باقی جتنی بھی حرکات ہیں وہ اعراب نہیں ہوں گی، بلکہ وہ سمپلی حرکات ہوں گی۔ تو یہاں پہ یہ چیز بھی کریکٹ کر لیں تاکہ آپ کو نیکسٹ سمجھنے میں پرابلم نہ ہو۔ تو اعراب کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اعراب اب 3 طرح سے ہوتا ہے، جیسے ہم نے بات کی کہ ایک شخص وہ ہوگا جو سبجیکٹ ہوگا، کام کرنے والا ہوگا، دوسرا شخص آبجیکٹ ہوگا جس پہ کام کیا جا رہا ہے، اور تیسرا شخص وہ ہوگا جو ان کے ریلیشن شپ میں ہوگا، جو ان کے ساتھ اس کی کچھ نہ کچھ نسبت ہوگی۔ تو سیم وہی چیزیں، تینوں چیزیں جو ہیں وہ اعراب ڈیفائن کرتا ہے: مرفوع، منصوب اور مجرور۔ مرفوع ہے مینز ایز اے سبجیکٹ یوز ہو رہا ہے، منصوب ہے ایز اے آبجیکٹ یوز ہو رہا ہے، اور اگر مجرور ہے اٹ مینز کہ یہ کسی کی نسبت کے لحاظ سے بات کی جا رہی ہے، کوئی نہ کوئی ان کے درمیان ریلیشن شپ ہے۔ تو کسی بھی اسم کو ان 4 پہلوؤں سے جاننا بہت ضروری ہے۔ میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں: جنس جس میں مذکر اور مؤنث آتا ہے، وسعت جس میں معرفہ اور نکرہ آتا ہے، پھر عدد میں اس کا نمبر کیا ہے، واحد، مثنیٰ، جمع۔ اعراب کے حوالے سے بات کریں گے تو مرفوع ہے، منصوب ہے یا پھر مجرور ہے۔ اب آپ کو کچھ الفاظ دیے جا رہے ہیں، ان کو آپ نے خود سے پہچان کرنی ہے کہ جو آپ کو 3 پہچان پہلے بتائی گئی ہے نا، شروع میں الف لام ہے، پھر آخر میں تنوین ہے، آخر میں گول تا ہے، یا آخر میں الف اور تا آتا ہے، اسی کی بنیاد پہ آپ نے یہ ان الفاظ کی پہچان کرنی ہے اور اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے۔ نوٹ بک تو بہت ضروری ہے بھئی، اگر آپ نے واقعی ہی عربک گرامر کو پڑھنا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ خود سے ٹرانسلیٹ کر سکیں، مینز ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم رٹا لگاتے ہیں اور ہمیں کئی دفعہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ سیم تو ورڈز ہیں بٹ ان کے میننگز کیوں چینج ہو گئے ہیں، کب کہاں کیا ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو یہ سمجھنا ہوگا اور تھوڑی سی محنت کرنا ہوگی، اتنی زیادہ تو محنت آپ سے ریکوائرڈ بھی نہیں ہے۔ تو ان الفاظ کو آپ نے اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے اور اس کے سامنے اس کا رول لکھنا ہے کہ کیوں یہ اسم ہے، اور اگر اسم نہیں ہے تو سمپلی آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کی ابھی آپ کو پہچان نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آج کے لیکچر کی ہماری سمری کیا ہے، ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے اسم کی پہچان۔ اسم کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ 4 انڈیکیٹرز ہیں اس کے۔ نمبر 1 الف لام شروع میں، آخر میں تنوین یا پھر گولتا آ جائے یا پھر الف تا آ جائے۔ حروف شمسیہ اور حروف القمریہ کون سے ہوتی ہیں، ان کا چارٹ بھی آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ اسم کو 4 پہلوؤں سے ہم نے دیکھا ہے کہ اسم کے 4 پہلوؤں کو جاننا کتنا ضروری ہے اور کس طرح سے ہم ان کو جانیں گے، یہ انشاءاللہ ہم فردر لیکچرز میں ان کو 1 بائی 1 کور کرتے جائیں گے۔ پہلے 1 بائی 1 کبھی جنس کو پڑھ لیا، پھر عدد کو پڑھ لیا، وسعت کو پڑھ لیا، اعراب کو سمجھ لیا، تاکہ کبھی بھی کوئی بھی لفظ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے ہمیں پتہ ہو کہ یہاں پہ کسی ایک شخص کی بات کی جا رہی ہے یا بہت سارے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے، جو شخص جس کی بات کی جا رہی ہے یا جو کام ہے وہ کس انداز میں ریپریزنٹ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس سفر کو، اس کو سمجھنے میں ہمیں آسانی فراہم کرے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔